वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। BNP वफ्द की तरफ से हुकूमती पॉलिसीज की मुकम्मल तायीद का इजहार। हुकूमत तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर अवामी फलाह व बहबूद के एजेंडे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए दिन रात काम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म। PTI ओहदेदारों के घरों से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद होना खूनी मार्च के सबूत हैं। सियासत के लबादे में दहशतगर्दी की साजिश बर्दाश्त नहीं। मईशत की बुनियादों में बारूद भरने वालों को माशरे का अमन तबाह नहीं करने देंगे। आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान। मुल्क में खाना जंगी की साजिश बेनकाब। PTI ओहदेदारों के घर से असलहा बरामद। इमरान साहब फसाद चाहते हैं, बंदूक, बम और गोला बारूद से इंतशार फैलाने नहीं देंगे। हुकूमत आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की पाबंद है। गोलियां जलाने, जलाओ घेराव करने और इसके साथ साथ इस तरह के सियासी रवैये नहीं चलेंगे। सियासी सरगर्मियों और लश्कर कुशी के दरमियान वाज़े लकीर खींचना होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। मुल्क में इंतशार फैलाने, असलहे के जरिए धोस धांधली की इजाजत नहीं। जत्थों के जरिए इस्लामाबाद फतह करने की रिवायत को खत्म करना होगा। नफरत और हकारत की सियासत से मुल्की वक़ार और तशख़्ख़ुस मजरूह होता है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर और डॉक्टर मुस्तदक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान की धमकी और शराइत पर इलेक्शन होंगे, ना ही हुकूमत तब्दील। तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे। इमरान खान की सियासत डी चौक से शुरू हुई और डी चौक पर ही दफन होगी। ऐसी रिवायत ना डाली जाए कि जो शख्स दारों के खिलाफ सबसे ज्यादा गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करे उसी के हक में फैसले हों। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। रास्तों की बंदिश से शहरियों की मुश्किलात का पूरा एहसास है। मुश्किलात पर शहरियों से माजरत खा हूँ। पाकिस्तानी की हैसियत से अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए हैं। इमरान खान और उनके हवारी वतन अजीज़ की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। कौम को तक़सीम करने की साजिश इमरानी सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज। इमरान खान लोगों को इस्लामाबाद आने के लिए उकसा रहे हैं। ये रियासत के खिलाफ जंग और मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। इमरान खान खुद वहाँ छुपे बैठे हैं जिस सूबे में उनकी हुकूमत है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। यासीन मलिक जद्दोजहद आज़ादी की तवाना आवाज़ है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। भारत यासीन मलिक पर मन घड़त मुकदमात खत्म करते हुए फौरी तौर पर रिहा करे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी। भारतीय अदालत झूठे मुकदमे में आज यासीन मलिक की सजा का तयन करेगी। वहशियाना मजालिम के बावजूद कश्मीरी मुसलमानों के हौसले बुलंद। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को सजावार ठहराए जाने के खिलाफ मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम जारी। कर्नाटक की एक मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर मिलने का दावा। हिंदू इंतहा पसंद मस्जिद के बाहर पहुंच गए और हंगामा बर्पा किया। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट में तोसी को हतमी शक्ल दे रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब का अहम इत्तेहादी मुल्क है। पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल अनान। श्रीलंका में माशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अद्वियात की शदीद किल्लत। कैंसर के मरीज अद्वियात की किल्लत के बाइस बेबसी का शिकार। यूक्रेनी सदर की एक बार फिर सदर पुतिन को मुलाकात की पेशकश। रूसी अफवाज के लोहानस्क के नवाही इलाकों में हमले तेज। यूक्रेन से गंदम और ग़िज़ाई अशिया की तरसील बहाल न हुई तो आलमी सतह पर बहरान का खदशा है। अमरीकी रियासत टेक्सास के एक स्कूल में फायरिंग। 18 तलबा और 3 असातिज़ा समेत
21 अफराद हलाक। पुलिस फायरिंग से हमलावर 18 साल नौजवान भी मारा गया। पूरी कौम अफसरदा है, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हम कब बंदूक बरदारों के खिलाफ खड़े होंगे? सदर जो बाइडन। ब्राजील में सिक्योरिटी फोर्सेज की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 22 अफराद हलाक, 7 जख्मी। हलाक होने वालों में एक राहगुजर खातून भी शामिल। जराइम पेशा अफराद ने पुलिस हेलीकॉप्टर को भी फायरिंग का निशाना बनाया। गुज़िश्ता बरस भी पुलिस और मनशियात फरोशों के गिरोह के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प में 28 अफराद मारे गए थे। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में गर्मी की लहर जारी। तुर्बत में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड, खैरपुर 45, लसबेला, जैकबाबाद और दादू में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान श्रीलंका खवातीन क्रिकेट सीरीज। पाकिस्तान वुमेन टीम की श्रीलंका के खिलाफ पहली T20 में 6 विकेटों से कामयाबी। 107 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी खवातीन को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज का दूसरा मुकाबला कल कराची में ही खेला जाएगा। वुमेन्स क्रिकेट सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। इंडोनेशिया में एशिया हॉकी कप। पाकिस्तान अपने तीसरे मैच में कल जापान के मद्दे मुकाबिल होगा। कौमी टीम का रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ पहला मैच 1-1 गोल से बराबर रहा, जबकि दूसरे मैच में मेजबान इंडोनेशिया को एकतरफा मुकाबले के बाद 13 गोल से हराया। पूल ए में जापान पहले और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर मौजूद। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं रूज फातिमा और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब किया गया है। इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब किया गया है। इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के वफ्द ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर अवामी फलाह बहबूद के एजेंडे को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए दिन रात काम करेगी। BNP वफ्द की तरफ से हुकूमती पॉलिसीज की मुकम्मल ताईद का इजहार किया गया। वफ्द में वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच, वज़ीर ममलकत तवानाई मोहम्मद हाशिम नौतज़ई, सेनेटर मोहम्मद कासिम रांझू और BNP के सेक्रेटरी जनरल जहाजेब हुसैन शामिल थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI ओहदेदारों के घरों से भारी असलहा बरामद होना खूनी मार्च के सबूत हैं। अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। अपने बयान में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि लाहौर PTI के जनरल सेक्रेटरी का घर बारूद खाना निकला। सियासत के लिबादे में दहशतगर्दी की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कौम ने देख लिया कि बेगुनाह पुलिस एहलकार के सीने में लगी गोली कहाँ से आई। इमरान न्याजी आइन, कानून और अमन का रास्ता अपनाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आइन और कानून पर सख्ती से अमल होगा। कानून सिर्फ उसे पकड़ेगा जो कानून हाथ में लेगा। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल को फसाद के लिए इस्तेमाल ना करे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि PTI ओहदेदारों के घरों से असलहे की बरामदगी से इमरान साहब के इरादे बेनकाब हो गए हैं। ये जहाद नहीं, फसाद कर रहे हैं और मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि मुल्क में आज जो हो रहा है, जो आवाम देख रहे हैं, उसके जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान हैं। ये असलहे के जोर पर इस्लामाबाद पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गोलियां चलाने, जलाओ घिराव के रवैये सियासी नहीं, सियासी सरगर्मी और लश्करकशी के दरमियान वाज़ेह लकीर खींचना होगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की पाबंद है। बंदूक, बम और गोला बारूद से इंतशार फैलाने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर और वज़ीर ममलकत मुसद्दक़ मलिक ने कहा है कि एहतजाज के आईनी हक को हुकूमत गिराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अवाम की जान और माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। रिपोर्ट करेंगे मलिक उमर।
اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا کہ انتشار پھیلانا جمہوری حق نہیں ہے۔ نفرت اور حقارت کی سیاست سے ملک کی تشخص کو نقصان پہنچتا ہے۔ عمران خان خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل استعمال کر کے اسلام آباد پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے۔ آئین میں درج شہریوں کو اجتماع کا جو حق دیا گیا ہے وہ آئینی حکومت کو گرانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اور جسٹس صاحبان اس سے ایک قدم آگے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجتماع کا حق کسی انقلاب، جتھا بندی اور شورش کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فاشسٹ عمرانی جتھے کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں ہوگی۔ وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ ملک میں فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری کے گھر سے مبینہ طور پہ جدید اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ عمران خان جواب دیں کہ کیا جلاؤ، گھراؤ، قتل و غارت بھی ان کا آئینی حق ہے؟ جب وہ یہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یہ احتجاج خونی ہے، تو کیا یہ حق ان کا رہ جاتا ہے کہ وہ سڑک کے اوپر آئیں اور خون بہائیں؟ سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا قتل و غارت کرنا بھی آپ کا آئینی حق ہے؟ کیا گھراؤ جلاؤ کرنا وہ بھی آپ کا آئینی حق ہے؟ کیا لوگوں کی پراپرٹیز اور لوگوں کی زندگی سے کھیلنا بھی آپ کا آئینی حق ہے؟ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خرم دستگیر اور وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ پی ٹی آئی نے عدالت میں بھی لکھ کے دینے سے انکار کیا کہ یہ ایک پرامن احتجاج ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے حکومت تمام تر وسائل بروئے کار لائے گی۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ عمران خان کی دھمکی اور شرائط پر الیکشن ہوں گے، نہ ہی حکومت تبدیل، تمام فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کی سیاست ڈی چوک سے شروع ہوئی اور اب ڈی چوک پر ہی دفن ہوگی، کسی جتھے اور سازشی گروہ کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں یاسر حسین۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ فتنے اور فسادیوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہوا۔ پی ٹی آئی کے فسادیوں کے پاس اسلحہ اور آنسو گیس کے شیل بھی ہیں۔ پی ٹی آئی کے آفس ہولڈر نے سیدھی گولی اس کانسٹیبل پہ چلائی۔ اس واقعے سے نہ صرف عمران خان کا مکروہ چہرہ قوم کے سامنے آیا ہے، بلکہ جو لانگ مارچ کے مقاصد ہیں اس میں اب کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ ملک کو سری لنکا بنانے کی عمران خان کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے بچے بیرون ملک بیٹھے ہیں جبکہ قوم کے بچوں کو سڑکوں پر لا رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان نے اپنی نادانیوں سے دوست ممالک کو ناراض کر دیا۔ آئین شکنی سے روکنے اور فارن فنڈنگ کیس میں ثبوت سامنے آنے پر عدالت اور الیکشن کمیشن کے خلاف سوشل میڈیا پر خطرناک مہم چلائی گئی۔ ای سی پی کا چیئرمین آپ نے خود لگایا، اس کی تعریف میں دن رات کے کلابے ملائے۔ جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ ای سی پی کے چیف کے پاس آپ کی فارن فنڈنگ کے irrefutable ایویڈنس آ گئے تو آپ نے ای سی پی کے چیف کو اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دی، آپ نے ان کے خلاف کیمپین چلانی شروع کر دی۔ پھر آپ نے کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں، اسی لیے نواز شریف کو بھی سزا ہو گئی، مریم کو بھی سزا ہو گئی۔ اس وقت تو عدالتیں بہت اچھی تھیں۔ جب آپ نے آئین توڑا، قانون توڑا، اپنے پاؤں کے نیچے آپ نے آئین کو روندا اور آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تاریخی ڈیسیجن دیا تو آپ نے عدالت کو نہ صرف برا بھلا کہا بلکہ سوشل میڈیا پہ خطرناک ترین گالیوں پر مبنی کیمپین چلائی آپ نے۔ مریم نواز نے کہا کہ فیصلے کسی کے فرمان پر نہیں، آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ خونی مارچ کی دھمکیاں دینے والوں کو حکومت کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ عمران خان ملک میں فساد چاہتے ہیں جس کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ وہ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ خون ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، ہم یہ کر دیں گے، شری لنکا بن جائے گا۔ تو پھر آپ گورنمنٹ سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو فری ہینڈ دے دے؟ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان ماضی میں بھی جتھے لے کر ریڈ زون میں داخل ہوئے اور سرکاری عمارتوں پر حملہ آور ہوئے۔ آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے تک آپ پہنچ گئے، آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ حملہ کیا،
آپ نے سپریم کورٹ کے آگے گندے کپڑے دھلے ہوئے شلواریں ٹانگی. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ملک کو معاشی بحران کا شکار کر دیا ہے. ملک کے استحکام کے لیے حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پنجاب پولیس کے شہید کانسٹیبل کمال احمد کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے شہید کی بیوہ اور بچوں سے تعزیت کرتے ہوئے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. محمد شہباز شریف نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے مشن پر مامور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہیں. ناظرین، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے. وفاقی وزیر قانون اور قائد ایوان اعظم نذیر تارڑ نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کل پی ٹی آئی کی 16 گاڑیوں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے. اس ملک کا نظام قانون کے تابع چلتا ہے. جب تک کوئی شخص قانون ہاتھ میں نہیں لے گا اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا. وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ سینیٹر اعجاز چودھری کو رہا کر دیا گیا ہے. مزید تفصیل جانتے ہیں سینٹ میں موجود ہماری نمائندہ مریم ملک سے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس جاری ہے. وفاقی وزیر قانون اور قائد ایوان اعظم نذیر تارڑ نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی 16 گاڑیوں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے. اس ملک کا نظام قانون کے تابع چلتا ہے. جب تک کوئی شخص قانون ہاتھ میں نہیں لے گا اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندہ مریم ملک سے. جی مریم، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت جو ہے سینٹ کا اجلاس جاری ہے. اجلاس کے دوران جو ہے سب سے پہلے بات ہوئی کہ آج جو اپوزیشن کی جانب سے مارچ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف جو ہے اپوزیشن کی جانب سے کافی احتجاج کیا تھا. تاہم اعظم نذیر تارڑ نے جو قائد ایوان ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی اس وقت کل جو تلاشی لی گئی تھی کل تلاشی لی گئی تھی پی ٹی آئی کی گاڑیوں کی، اس میں سے 16 گاڑیاں ایسی تھیں جس میں سے اسلحہ جو ہے وہ برآمد ہوا تھا. تاہم اس قسم کے جو معاملات ہیں اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے گی. اور جو گرفتاریوں کے حوالے سے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ میں نے صبح ہی وزیر داخلہ سے گرفتاریوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی غلط اقدامات ہو رہے ہیں، جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف جو ہے ہم اس کو قانونی طور پر دیکھ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر توڑ پھوڑ کی گئی یا اگر کسی بھی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو جو ہے وہ اس کے قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرے گا. جو ابھی سینٹ کا اجلاس ہے وہ جاری ہے اور حریت رہنما یاسر ملک کی سزا کے حوالے سے بھی ابھی گفتگو کی جا رہی ہے. وقفہ سوالات کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور تاہم جو اب بھی ہے سینٹ کا اجلاس وہ جاری ہے. جی بہت شکریہ مریم ملک، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی عہدیدار کے گھر سے اسلحہ برآمدگی سے ان کے ارادے واضح ہو گئے ہیں. یہ آزادی مارچ نہیں، خونی مارچ کی بھرپور منصوبہ بندی ہے. اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ کل ایک کانسٹیبل کو بھی گولی مار کر 5 بچوں کو یتیم اور ریاستی رٹ کو چیلنج کیا گیا. عمران نیازی اس ملک میں انارکی اور انتشار چاہتا ہے. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا کہ پاکستان کی ساکھ اور امن و امان کو ہرگز داؤ پر نہیں لگانے دیا جائے گا. That does not, Mr. Chairman, condone the fact that political workers should be detained and should be manhandled by the police. لہذا میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے ہمیں بیٹھ کے نہ صرف اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اس بات پہ کلیئر ہونا چاہیے، اور وہ صرف اس وقت ممکن ہے جب ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو، اور ملک کے اندر جب سیاسی استحکام ہوگا تو ملک کے اندر معاشی استحکام ہوگا، اور جب ملک کے اندر معاشی استحکام ہوگا تو آپ اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی فالو کر سکتے ہیں. جناب چیئرمین، ہمیں چاہیے چاہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پاکستان کی سول اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، ان کو کشمیر پالیسی کے اوپر ایک بڑی واضح لائن اور بڑی واضح پوزیشن لینی ہے. جناب چیئرمین، دس پالیسی آف ڈیلی ڈیلنگ، of running with the hare and hunting with the hound
cannot go on. हम समझते हैं कि किस तरह सरमायादारों की तरफ से फीलर दिया जाता है लाहौर से कि ट्रेड को जो है वो खोल दिया जाए हिंदुस्तान के साथ। ये बात मुमकिन नहीं है जनाब चेयरमैन। जब तक भारतीय तोसी पसंदी मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद है, जब तक भारत वहां के निहत्ते अवाम के ऊपर कल्चरल और रिलीजियस जेनोसाइड को परपेचुएट किए हुए है। नाज़रीन, सेनेट इजलास इस वक्त जारी है जिसमें मियां रज़ा रब्बानी इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें बैठकर बातचीत से मसाइल का हल ढूंढने की ज़रूरत है। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत अताउल्लाह तारर ने कहा है कि इमरान खान लोगों को इस्लामाबाद लाने के लिए उकसा रहे हैं। ये रियासत के खिलाफ जंग और मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि इमरान खान को उनके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बहुत सारी जगहों पर असला इन्होंने रखा है जो ये इस्लामाबाद ले जाना चाहते हैं और इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करना चाहते हैं मुसल्लह जत्थों के ज़रिए। तो वो असला 2 छापों के दौरान बरामद हुआ है। इनके 2 मकामी रहनुमा लाहौर के, जिसमें बजाज खान न्याजी और ज़ुबैर न्याजी शामिल हैं, इनके घरों पर जब छापा मारा गया तो वहाँ से भारी मिकदार में असला बरामद हुआ। तो ये 223 बोर के राइफ़ल 6 अदद ये बरामद हुए हैं और ये बड़ा जदीद असला है। उसके बाद 13 अदद राइफ़ल SMG, उसके बाद 3 अदद 30 बोर के पिस्टल हैं। उसके बाद तकरीबन 223 बोर के जो मैगज़ीन हैं वो 96 मैगज़ीन बरामद हुए हैं। पिस्टल के मैगज़ीन 26 अदद बरामद हुए हैं। तो ये इतना जदीद असला ये किस लिए यहाँ पे इकट्ठा किया गया था? नई दिल्ली की बदनामी ज़माना तिहाड़ जेल में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को झूठे मुकदमात में श्रीनगर की टाडा अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें झूठे मुकदमे में सजा सुनाई जाएगी। रिपोर्ट करेंगे इस पर राहिल अंसार। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक समेत सफ़े अव्वल की पूरी क़यादत बदनामे ज़माना तिहाड़ जेल में कैद है, जिन पर बदनामे ज़माना भारतीय एजेंसी NIA की जानब से मनगढ़, बेबुनियाद और फर्जी मुकदमात कायम किए गए हैं। कुछ रोज कबल यासीन मलिक तनहा NIA की अदालत में पेश हुए। सख्त सिक्योरिटी में अदालत से वापसी पर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसमें ये सुर्खेल पूरे भारत पर भारी नजर आया। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि भारत अपने तमाम तर जुल्म और जबर के बावजूद अहले कश्मीर के बेटों को डराने और खौफजदा करने में पहले भी नाकाम रहा, आज भी नाकाम है और मुस्तकबिल में भी भारत और उसके हवारियों को जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानब से कानूनी मुआवनत की पेशकश पर मोहम्मद यासीन मलिक ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उन्हें यकीन है कि भारतीय अदलिया मोदी की जेर क़यादत हिंदुत्वा हुकूमत की आलाकार बनी हुई है। हुर्रियत रहनुमा ने कहा कि मैं मकबूजा कश्मीर की आज़ादी चाहता हूँ। मैंने हमेशा कश्मीरियों के हक खुदा इरादियत की जंग लड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि मुजाहिदे आज़ादी हूँ। जिस तिहाड़ जेल में यासीन मलिक और दूसरे आज़ादी पसंद कायदीन पाबंदे सलासल हैं, उसी तिहाड़ जेल में मकबूल भट्ट 11 फरवरी 1984 और मोहम्मद अफजल गुरु 9 फरवरी 2013 में फांसी के फंदों को खुशी खुशी चूमकर भारतीयों को ये बता चुके हैं कि आज़ादी के मतवाले तख्तादार से नहीं डरते। इन दोनों की मैयतें तिहाड़ जेल के अंदर ही दफन हैं। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारतीय अदालत की जानिब से मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को झूठे मुकदमे में कसूरवार ठहराए जाने के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की गई है, जबकि केएमएस के मुताबिक श्रीनगर और दीगर इलाकों में ताजरों, दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स ने कारोबार बंद रखने के हवाले से मोदी हुकूमत की सख्त वार्निंग के बावजूद अपना कारोबार बंद रखा। भारतीय फोर्सेस के एहलकार श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त के दौरान दुकानें बंद करने और ट्रैफिक रोकने से खबरदार कर रहे थे। भारतीय पुलिस ने JKLF के अरकान समेत दर्जनों हुर्रियत कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया।
ٹائم میگزین نے انسانی حقوق کے معروف کشمیری کارکن خرم پرویز کا نام اپنی 2022 کے 100 بااثر ترین شخصیات کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ انہیں بھارت نے کالے قوانین کے تحت نظر بند کر رکھا ہے۔ صحافی اور مصنفہ رانا ایوب نے ٹائم میگزین کے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ خرم پرویز کی آواز خطہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف دنیا بھر میں گونج رہی تھی، اس لیے بھارت کو انہیں خاموش کرانا پڑا۔ ٹائم میگزین نے خرم پرویز کو جدید دور کا ڈیوڈ قرار دیا ہے۔ خرم پرویز ان خاندانوں کی بھی آواز بنے جنہوں نے بھارتی ریاست کی جبری گمشدگیوں میں اپنے بچے کھو دیے۔ کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کشمیری صحافی فہد شاہ کو کپواڑہ سب جیل سے جموں کی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ انہیں 4 فروری کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے جو واقعات ہوئے، آج بھی وہی سب انسپیکٹر کا جس طرح مرڈر ہوا سارگل صاحب کا، اور پھر کل بھی کمال احمد جو لاہور میں ہوا، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ اس کی درد میں برابر کے شریک ہے۔ اور آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا اور ان کو وہی کمپنسیشن اور اس کا اعلان بھی کر دیا۔ آج کل جو ایک ہی بات ہو رہی ہے اور سارے ملک پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس کنفیوژن میں ہے کہ ہونا کیا ہے، اور وہی ایک ذہنی مریض باہر نکلا ہوا ہے اور اس کی جو بات ہے، بات تو لانگ مارچ کی کرتی ہے، مگر ایک سازش مارچ کے لیے نکلا ہوا ہے کہ کس طرح اس ملک کے خلاف سازش کر دیا جائے۔ اس ملک کے جس طرح انہوں نے پہلے کئی سازشیں کیے، جب وہ گورنمنٹ میں نہیں تھا بھی سازش کی، پوری قوم کو یاد ہے اس کے 126 دن دھرنا، اور وہی پورے پاکستان اور اسلام آباد کو مفلوج بنانا، مطلب پورے پاکستان کو مفلوج بنانا ہے، اور وہی سی پیک کو رول بیک کرانا، چین کے صدر کے دورے کو کینسل کرانا، اور عجیب وہی انہوں نے کیا نہیں کیا، پارلیمنٹ پر حملہ، پی ٹی وی پر حملہ، سپریم کورٹ کی انسلٹ، اور وہی ایک تماشا بنا 126 دن اور ساری ڈانس اور ناچ اور اس میں مصروف رہا۔ اسی ٹائم میں اس کی کے پی میں گورنمنٹ تھی، اور آپ سب کے سامنے، پورے پاکستان کی عوام کے سامنے، کہ وہ اپنے کام چھوڑ کر کے پی گورنمنٹ بشمول ہی اس کا چیف منسٹر روزانہ وہی ڈانس کیا کرتا تھا، اور کے پی کے میں لوگ ڈینگی سے مر رہے تھے، اس کا پوچھنے والا نہیں تھا، اور وہی کے پی کی پی ٹی آئی گورنمنٹ دھرنے میں، ڈانس میں مصروف تھی۔ آپ سب کو پتہ ہے، اور پوری قوم نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا، اور ڈینگی میں جب لوگ اس طرح مر رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو پھر اسی ٹائم شہباز شریف صاحب پنجاب کا چیف منسٹر تھا، تو اس نے مدد کی کے پی کے عوام سے، کیونکہ اس کی اپنی گورنمنٹ تو ان کے آفیشلز بھی اور ان کے وزراء بھی سارے دھرنے سے فارغ نہیں تھے، تو وہی کوئی تائی نہیں، تو اس نے وہی پنجاب سے پھر ہیلپ کی، مدد کی، ٹیمیں بھیجی، اپنا وزیر صحت بھیجا اسی ٹائم میں کہ کے پی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ان کے کام آ جائے۔ ابھی دوبارہ وہی سازشی بننا کہ اس نے پاکستان کی معیشت کے خلاف بھی زبردست سازش کی اور کر رہا ہے، ان کے معاشرت کے خلاف بھی زبردست سازش کی، اور اس کی جو آپ اگر فارن پالیسی دیکھیں، ہر ایک چیز اس کی سازشوں سے بھری ہوئی ہے۔ ابھی اس نے 4 سال اس کی ڈبل سٹینڈرڈ کو دیکھے، 4 سال یا حکمرانی کی پورے اختیارات کے ساتھ، سارے لوگ، ادارے، سب کچھ اس کے ساتھ کھڑے رہے، مگر اس کے باوجود وہ آج جب شورو اپنی تقریر سے کرتا ہے تو اس کے ساتھ اتنی جرأت اور صلاحیت نہیں کہ 5 منٹ کے لیے اس پر بھی بولے کہ آپ نے اگر 4 سال گورنمنٹ کی اور ابھی آپ دوبارہ ڈیمانڈ کر رہے کہ انتخابات ہو اور آئینی مدت پوری نہ ہو، تو اپنی وہی کام بھی بتایا نا جو پاکستان کی عوام کے لیے کیا اور جو پاکستان کی عوام کو دیا، وہی بھی بتاؤ کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے 2018 میں
اس کی لسٹ نکالو. اگر 100 کمٹمنٹ کیے, 100 وعدے کیے, تو آپ نے اس میں کتنے پورے کیے؟ تو آپ اگر ایک ایک سے شروع کرے تو اس نے ہر ایک پر یو ٹرن لیا اور تمام کی نفی کر دی, تو وہ تو اس کے ساتھ کچھ ہے ہی نہیں. ابھی دوسرا جو اس کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے اور اس کے لیے بیانیے بیچ رہے, اور وہی سے بیچ رہے کہ یہ بیانیہ اچھا نکلے گا, دوسرا بیانیہ اس کو اچھا لگا کہ چلو کوئی کارکردگی پرفارمنس تو ہے ہی نہیں. ابھی یہ بات ہے وہی پاکستان کے جذباتی عوام میں زیادہ, تو آپ اس طرح کریں کہ یہی چیز نکالو کہ امریکہ نے سازش کی, امریکہ نے سازش کی اور میری گورنمنٹ کو سازش کے تحت ختم کر دیا گیا. ابھی سازش کیوں کی اور کس نے کی یہ سارے لوگ جانتے. کیا بھی پی ملکیو کے 4 ممبران ہیں, 2 ہمارے ساتھ بیٹھے پی ملن کے ساتھ اور 2 پی ٹی آئی کے ساتھ, تو ان 2 کو امریکہ نے کہا ہے کہ شجاع صاحب کی بیٹے کو کہ آپ جائے ان کے ساتھ بیٹھے اور پرویز الہی وہی بیٹھے. یہ بات دیکھ, کیا ان کے لوگ جو کل تک ان کے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ آ گئے, تو کیا امریکہ سے کوئی آئے اور اس کو کچھ مل گیا, کیا ہمارے ساتھ بیٹھ گئے؟ سازش تو اس کی اپنی وہی جو اس کی کارکردگی اور پرفارمنس ہے اس نے خود کی, جو لوگوں سے جو وعدے کیے, کمٹمنٹ کیے, سب پر یو ٹرن لیا, کوئی پورا نہیں کیا. تو سارے لوگ جو اس کے ساتھ تھے دوسرے پارٹیوں کے لوگ, انہوں نے بہتر سمجھا کہ آپ نے اتنی گناہ میں شریک ہوئے, مزید ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. تو ابھی اس کی اس ڈبل سٹینڈرڈ کو دیکھو. اگر آپ انتخابات چاہتے, یہ تو ہمارا بھی ڈیمانڈ تھا, انتخابات چاہتے تو آپ کے لیے تو بالکل سمپل, اسی ٹائم ہم چاہ رہے تھے, آپ نے اسی پر نہیں کیا, تو آپ کے ساتھ پنجاب کی بزدار کی شکل میں گورنمنٹ ہے, آپ کے ساتھ بزدار پلس کی شکل میں کے پی میں گورنمنٹ ہے, تو آپ وہی سے سٹارٹ لے لیں, دونوں گورنمنٹ کو ختم کرا دیں, اسمبلیاں ختم ہو جائے گی اور یہ بھی ختم ہو جائے گی, تو دوسرا آپشن ہی نہیں ہے, لوگ نئے انتخابات میں جائیں گے. تو اس بندے کی اس ڈبل سٹینڈرڈ کو دیکھے کہ پنجاب میں کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں, اور خاص کر کے پی میں وہی کے پی جس کو اس کی آمدن اور سب کچھ ابھی چل رہا ہے, وہی ڈاکے اور چوریاں شروع ہے, اور سارا دن اس کے وزراء اور اس کے وزیر اعلیٰ اس میں مصروف رہے, ان کے دوسرے آفیشل, تو اس دکان کو بند نہیں کیا, اس کو وہی چالو رکھے کے پی میں کہ یہ دکان چاہیے کہ یہ نظام چلے, سسٹم چلے. تو ہم یہ ابھی آج کی میری باتیں تو بہت ہے عمران کی کارکردگی پر, کون سی بات, مگر سب سے اہم بات جو میں وہی, چونکہ میرا تعلق کے پی سے اور کے پی سے بلانگ کرتا ہوں, تو سب سے پہلے جو تکلیف اس سازش مارچ کی وجہ سے پورے پاکستان کی عوام اور پھر پنجاب اور خاص کر کے پی کے عوام کو ہو رہا ہے, ہم سارے ان سے معذرت خواہ ہیں. اور وہی جو مجھے کئی کال آ رہا ہے کہ ہمارے فروٹ کی گاڑی ہے وہی کڑی ہے, کسی کی مریض ہے, کسی کی کیا ہے, مختلف جگہ میں, ہمیں اس کا احساس ہے پورا, مگر اس کو دیکھو کہ اس کے اور حل کیا ہو سکتا ہے. ابھی ہمیں لارجر ملکی مفاد میں اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے, کیونکہ اس نے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے, آپ نے دیکھ لیا جو اسلحہ برآمد ہوا, یہ دیکھ لو, میں تو بالکل حیران ہو گیا کہ اتنی اسلحہ ایک پی ٹی آئی کے ایک کارکن لیڈر کے گھر سے برآمد ہونا. میں تو حیران ہوں کہ یہ کون سا بڑا شاپ تھا کہ وہی بیچ رہے تھے, کوئی اور کام تھا, کیا کر رہے تھے, کوئی انڈیا سے لڑ رہے تھے کہ اتنی اسلحہ جمع کی ہے کہ اپنی قوم کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. اور ہم اس کے وزراء کے بیانات سن رہے, اور انہیں پہلے ثابت بھی کر دیا ہے. جب شیخ رشید نے یہ کہہ دیا کہ کل سعودی میں پتہ لگ جائے گا, کل مسجد نبوی میں پتہ لگ جائے گا, تو پتہ لگ گیا. وہی لوگ نکل گئے اور نعرے لگائے اور پاکستان کی اتنے انسلٹ کی, وہی نعرے لگا کر عمران خان صرف اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے, اس کو اور کوئی بات نہیں ہے, پاکستان کو کتنا نقصان ہو جائے, مگر وہ اپنے سیاست کے لیے لگا رہا. وہ نقصان کس کا ہوا؟ وہ نقصان عمران کا تو نہیں ہوا, وہی جو لوگ مزدوری کرتے اور میرے وہی کے پی کے پٹھان لوگ اس میں سے زیادہ ہے 80% ہوں گے, ان کو نقصان ہو گیا کہ وہ جو انہوں نے نعرے لگائے اور وہی اس طرح بے حرمتی کی, ابھی ان کو نکالا جا رہا ہے. اور عمران نے تو صرف اپنی دکانداری کے لیے کہ میں ایک انٹرنیشنل میسج دے دوں. تو ابھی اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا اور ان سے آپ نے ثابت
بھی کر دیا کہ خونی مارچ ہوگا، خونی منظر ہوگا. خود اس کے وزراء بھی کہہ رہے اور وہ بھی کہہ رہے اور ہم یہی کریں گے اور وہ کریں گے، ہر صورت میں ڈی چوک تک جائیں گے. پہلے جو ڈی چوک پر چھوڑ دیا تو ساری قوم نے دیکھ لیا. تو وہی مجبوری بن کر کہ اس ملک کو بچانا ہے، اس کی کیپٹل کو بچانا ہے، عوام کو بچانا ہے، اداروں کو بچانا ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کر دیا گیا، مشکل فیصلہ کر دیا گیا کہ یا ان کو آنے نہیں دیں گے. ہمیں اس کا احساس ہے جن لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہا ہے، اس تکلیف کے ذمہ دار ہم مرکزی گورنمنٹ نہیں ہے. اس کا ذمہ دار واحد وہی نشئی شخص جو اپنے نشے میں اور اس میں اس کا 1 پوائنٹ کہ میں کس طرح وزیر اعظم بنوں. اس کو یہ پتہ نہیں ہے وزیر اعظم بننا آسان ہے، پھر آگے ڈیلیور کرنا مشکل کام ہے. آپ یہ بتاؤ کس طرح ڈیلیور کریں گے. اس کو وہی ایک نشہ لگا ہوا ہے دوبارہ دوسرے نشوں کے ساتھ کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. اس کا 100% وہ ذمہ دار ہے کہ اگر اس نے اس طرح بیانات، اعلانات سب کچھ کر دیے، اگر وہ لائل ہوتے تو اتنی لڑائیوں کی کیا ضرورت تھی. میں نے آپ کو سب سے پہلے بات کی، اگر اس کی یہ ڈیمانڈ ہوتی کہ الیکشن کرا دیے جائے تو پہلے اپنے آپ سے شروع کر دیتے. تو وہی تو اس کا نیت ہے ہی نہیں، اپنے سیاست اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. تو میں بینگ فرام کے پی کے، میں یہ دوبارہ کہ پہلے بھی کے پی کے وسائل اور گورنمنٹ کو پوری حکومتی مشینری کو 2 دفعہ استعمال کیا گیا مرکز کے خلاف. اگر وہی دھرنا تھا تو اس میں بھی سارے وہی کے پی کے خاص کر آفیشلز اور اس کے لوگ، ان کے ریسورس استعمال کیے گئے. اور اگر دوسری دفعہ اس ٹائم پرویز خٹک چیف منسٹر تھا، ابھی اس کا ایک دوسرا گمنام شخص ہے، ایک ہی بات ہے، پی ٹی آئی کا چیف منسٹر ہے. تو وہی جو ثوابی کے مقام پر ہوا. اور تیسری دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ کے پی کے وسائل کو ان سے کئی گنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ سب کو، اگر عدالتیں، کورٹ سے، اگر ادارے اس ملک میں، یہ پاکستان آپ سب کا ہے، آپ وہی تماشا دیکھیں کہ کئی دنوں سے، 1 ہفتے 10 دن سے عمران وہی بیٹھا ہوا ہے اور ہزاروں لوگ وہی کے پی کے وسائل استعمال کر رہے اور سازشوں میں مصروف ہے. اور تمام کے پی کی ساری گورنمنٹ کو اسی طرح مفلوج کر دیا ہے. تمام ڈپٹی کمشنر جتنے لوگ ہیں وہی ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اپنے دفتروں کو تالے لگائے. ہم جس دفتر میں فون کرتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر فلاں سے کام ہے، کہتے ہیں وہ سیم ہاؤس میں. پورا کے پی کے نے وہی ایک ہی جگہ آ گئے اور لوگوں کے سب کو چھوڑ دیا اور وہی ایک دکان لگائے ہوئے دکانداری ہو رہی ہے. اس کو یہ دے دو، اس کو وہ دے دو، آپ کتنے بندے لائیں گے ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ اس کو اتنا دے دیں، یہ کتنے بندے لائے گئے، اس کو کتنے وسائل چاہتے ہیں، کتنی گاڑی اور ریسورسز کی ضرورت ہے. تو وہی سارا دکان وہی ابھی سیم ہاؤس میں لگا ہوا ہے، ابھی تک لگا ہوا ہے اور وہی دکانداری ہو رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ ملک ہم سب کا ہے. اور وہی میں ساتھ آج ہماری ایک ایم پی ایس صاحبہ صوبیہ خان نے کل نیب کو ایک اپلیکیشن بھی بھیج دی اور آج بائی ہینڈ نیب میں حاضر بھی ہو گئی. انہوں نے کال کیا اس کو نیب پشاور میں کہ جس طرح عمران خان ہیلی کاپٹر کو کے پی گورنمنٹ کے ہیلی کو ایک رکشے کی طرح استعمال کر رہے یا بنیگالہ سے یوز کرتا تھا، ابھی وہی کے پی کی گورنمنٹ کے ہیلی کو بھی یوز کر رہے. تو یہ ہمارا سب سے ہے کہ اس کی نوٹس لیا جائے. اور جس طرح کے پی کے دوسرے وسائل کو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ وہی کیا ہو رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں. تو اس کی نوٹس لینا اور اس کی یہ کے پی کے کو اس نے ٹارگٹ کیا اور اس کی وہی کے پی کے عوام اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ لوگوں کو کیا تکلیف ہوا. ابھی جو دیکھ لے جتنا تکلیف ہو رہا ہے عمران کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کو آگے بھی یہ فکر نہیں ہے. ہم کے پی کے عوام سے بھی کہتے ہیں، پاکستان کے عوام سے بھی کہتے ہیں کہ عمران آپ کو کس لیے لا رہا ہے، آپ کو کیوں ورغلا رہا ہے، اس کے ساتھ ایجنڈا کیا ہے اور بات کیا ہے اور اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے اور اس کا منزلی مقصود کیا ہے. اس کا منزلی مقصود اگر آج IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان کی معیشت اس پر، اس کا منزلی مقصود یہ صرف اور صرف یہ کہ وہ ناکام ہو جائے. اگر آج وہی یاسین ملک صاحب کی کیس کی بات ہو رہا ہے، اس کی ہر ایک سوچ اور فکر
اس کے ساتھ ہے کہ وہی کوئی اسی طرح چیز پاکستان کی بہتری میں نہیں. اگر پہلے اس نے دھرنا دیا اور چائنیز صدر آ رہا تھا اور سی پی آئی کی بات ہو رہی تو اس لیے اس نے دھرنا دیا اور وہی کڑا رہا. یہ تو وہی شخص ہے جس کی قول فعل میں تضاد ہے, کنٹرڈکشن ہے. میں ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو آفیشلز ہے اس میں انوال, میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بنی گالہ سے یا عمران کی جیب سے تنخواہ نہیں لے رہے, آپ پاکستان کی عوام کے ٹیکس سے جو کچھ مل رہا ہے وہی آپ لے رہے, تو آپ اس کے ذاتی ملازم نہ بن جائے. جس طرح کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یا عمران چلا جائے جو عمران کی لابی ہے اور یا شہباز شریف صاحب بیٹھے گا. میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ کل یہ لوگ نہیں ہوں گے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا قبلہ درست کریں, آپ اس کے ذاتی ملازم نہ بنیں, آپ ذاتی ملازمت نہ کریں. آپ کو چاہیے کہ اس ملک کی مفاد میں جو بھی بات ہو وہی کرے. آپ یہ نہیں کہ سارے اپنے دفاتر بند کر کے آ کے سیم ہاؤس میں بیٹھ کے اور جس طرح وہ بیچنا چاہتے ہیں ہر چیز کو بیچ رہے, جس کو جو ٹاسک دینا چاہتے ہیں اس کو دے رہے اور آپ لے رہے. جی بالکل یس سر, کل یہ وقت آ جائے گا, یہ سارے ہم بھی مانیٹر کر رہے, ہم بھی واچ کر رہے, دیکھ رہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو اس لیے میں آپ کو بھی کہتا ہوں جو آفیشلز ہے کہ آپ اس چیز میں نہ جائے اور اس سے دور رہے, اس سے باز رہے, اس کے اس ناجائز احکامات کو نہ مانے. وہ آپ کو کہتے ہیں, میں نے کئی میٹنگز ڈپٹی کمشنرز کی آفیسز میں دے کے دھرنے کے لیے, میرے ساتھ ثبوت موجود ہے, میں سارا دے دوں گا کہ کئی میٹنگ ڈپٹی کمشنرز کے دفتر میں متعلقہ ہو رہا ہے اور وہی سے چندے بھی کسی کو کہتا ہے آپ اتنی گاڑیاں لے آئے, کسی کو کہتا ہے آپ اتنی گاڑیاں لے رہے. اتنی قابل افسوس بات ہے, قابل شرم بات ہے. اسی طرح کرنا میں کہتا ہوں کس طرح اس ملک اور قوم کے مفاد میں, اور وہی عمران کا خیال مجھے یہ نہیں معلوم کہ کے پی کو دیا کیا ہے. کے پی کے عوام کو جب پرائم منسٹر تھا پہلے کہتا تھا کہ یہ دینا چاہیے وہ دینا چاہیے, جب اس کی باری آئی تو اسے سوال پوچھنا ہم حق بجانب ہے کہ پھر دیا کیا کے پی کے عوام کو یا پورے ملک کے عوام کو, بغیر اس کو استعمال کرنے کے, بغیر اس کو دھرنوں میں لانے کے, بغیر کے پی کے وسائل جو وہی کے عوام کے بہتری کے لیے استعمال نہیں ہو رہے. پہلے بھی دھرنوں کے لیے اس نے یوز کیا اور ابھی بھی یوز کر رہے. تو ہماری آج کی جو بات ہے وہی عوام سے نمبر 1 اس معذرت کی جو تکلیف ان کو ہو رہی ہے. میں خود بھی عوام سے ہوں, خود بھی زمیندار بندہ ہوں, مجھے اس کا احساس ہے کہ ان کے فروٹ کا, ان کے دوسرے کا جو بھی ہو رہا ہے ہم معذرت خواہ ہیں. ساتھ ساتھ جو مریض دوسروں کو تکلیف ہو رہا ہے ان سے بھی معذرت خواہ ہے, مگر اس میں ہمارا کوئی قصور ہی نہیں ہے. جب ایک طرف یہ بات ہونی ہے تو پھر دوسرا آپشن رہا ہی نہیں کہ جو عمران کی ماضی کو دیکھ کر, اس کے جھوٹ کو دیکھ کر کہ اس نے ڈی چوک میں کیا کیا, اس کے وزراء کے بیانات کو دیکھ کر اس سے وہ اسلحہ اور اس کی جو چیزیں برآمد ہوئی اس کو دیکھ کر تو دوسرا آپشن ہی نہیں ہے نمبر 1. دوسری بات میری آج کی وہی نچوڑ پر آتا ہوں کہ وہی جو کچھ وسائل استعمال ہو رہا ہے, جو کچھ وسائل اس نے کے پی گورنمنٹ کے استعمال کیا اور کر رہا ہے, اس کو چاہیے کہ کسی اور اپنے پارٹی کے لیڈر کے گھر بیٹھ جائے, وہی یہ باتیں کرے. ابھی آپ پرائم منسٹر نہیں ہیں, اگر آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہی آپ سرکاری دفتر استعمال کرے, سرکاری وسائل استعمال کرے. اگر آپ کسی کو کھانے دیتے ہو, کسی کو کچھ دیتے ہو, تو اپنا کسی پارٹی لیڈر کے گھر بیٹھ کر وہی بیٹھ جائے. اسی طرح نہ کرے کہ ان سارے وسائل کو آپ یوز کریں اور ملک کی سازش کے لیے یوز کریں, ملک کے خلاف سازش کرنے میں استعمال کرے. تو میں کہتا ہوں یہ ملک ہم سب کا ہے. میں تمام ہر ایک کو کہتا ہوں کہ ملک پاکستان ہم سب کا ہے. اگر پاکستان کے خلاف سازش کے پی کے وسائل کو استعمال کر کے ہو رہا ہے تو سب کو اس کی نوٹس لینا چاہیے اور اس میں اپنا رول پلے کر لینا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کی مفاد میں نہیں ہے. ساتھ ساتھ میں ان لوگوں سے جو سرکاری ملازم ہے, جو عمران کی ذاتی ملازم نہیں ہے, جو پاکستان کی عوام کی اور خزانے سے تنخواہ لے رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ آج تک آپ جس طرح انوال لائے, حساب کتاب بھی آپ کو ایک دن دینا پڑے گا, اور مزید اس چیز میں انوال نہ رہے, مزید اپنی دفاتر کو اس پاکستان کے خلاف سازش میں استعمال نہ کرے. اور وہی ہم نے آج وہی جو ڈی جی نیب کو بھی درخواست دیے, ان کے دوسرے جو چیزیں ان پر بھی درخواست دیے. ہیلی کاپٹر جس طرح رکشے کی طرح یوز کر رہے ہمارے کے پی کے وسائل, اس پر بھی
درخواست دی ہے کہ ہر ایک کو اس میں اپنا حصہ ہر ادارے کو ڈالنا چاہیے کہ جو کچھ سازش ملک کے خلاف ہو رہا ہے اس میں اپنا حصہ ملک کے لیے ادا کرے. سر اگر یہ بتائیں کہ مولانا سعید صاحب کے مطابق سب سے پہلے تو شروعات آپ کے حلقے سے ہی ہوئی ہے, لوگ ان کے ساتھ نکل رہے اور کافی بڑی تعداد میں اطلاعات اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اور خاص کر وہاں کی جو پولیس ہے انہوں نے یہ بتایا کہ پولیس بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور جو بھی رکاوٹیں ان میں جو ٹائگرز ہیں پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ پولیس کی. تو اس کی کیا ہے مطلب ہے کہ عمران کو, اور آپ نے جس شخص کی بات کی اس کا نام لینا بھی میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ اس نے جو میرا اور اس کا ایک علاقے سے تعلق ہے, اور میں دل کی بات کرتا ہوں, کوئی سیاسی بات نہیں کرتا ہوں. جس محفل میں بیٹھتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے علاقے سے تعلق ہے تو میں زمین کے نیچے دیکھتا ہوں, آنکھ کے نیچے کرتا ہوں کہ میرا بھی اس علاقے سے تعلق. اس کے بارے کیا میں بات کروں, اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں. مگر یہ سارے باتیں آپ کے سامنے کہ ان لوگوں کو لا رہا ہے تو کیوں لا رہا ہے, فار واٹ. اگر تبدیلی آئی تو آئینی طریقے سے ہے, جمہوری طریقے سے ہے, کوئی بات تو اس طرح ہے نہیں. اگر آپ الیکشن میں آپ بالکل یہ چاہتے تھے کہ انتخابات ہو تو آپ نے کے پی کی اسمبلی آپ نے جیب میں رکھی ہے, اپنے ساتھ ہی رکھی ہے, وہی رشوت اور سازش کا دروازہ اس کے لیے رکھی ہے کہ یہاں سے ہمیں سب کچھ ملے گا اور یہاں سے ہم ہر چیز بیچیں گے. تو اگر آپ لائل ہوتے تو پھر آپ اپنے سارے چیزیں استعمال کر دیتے. مگر یہ بات ظاہر ہے, واضح ہے کہ ان کو اپنی سیاست زندہ رکھنے کے لیے پاکستان کی عوام کو استعمال کرنا اور پاکستان کے خلاف سازش میں مصروف ہے. اس لیے ہم سب کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں اس میں یہ لائل نہیں ہے, اس میں اس کی یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. اس کی مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو. تو آپ اس عدم استحکام کا حصہ نہ بنے. نہیں مطلب یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ مولانا کا کہ عمران خان کا یہ مقصد خود بھی نہیں ہے کہ انتخابات ہو. میں نے آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بتا بھی دیا اور یہ واضح کر دیا. اگر اس کا یہ مقصد ہوتا تو اس طرح اس کام کی ضرورت نہیں تھی. اس کا مقصد ظاہر بات ہے عدم استحکام اور اس کے مطالبات پر پاکستان کو نہیں چلنا ہے, عمران کی خواہش پر نہیں چلنا ہے, آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے. کبھی بھی اس کے اس طرح مطالبات کو نہیں مانا جائے گا, اور بالکل جو آئینی اور قانونی بات ہو وہی ہو کر رہے گی. ہمیں پہلے آپ نے یہ بات کی, میں نے پہلے بھی معذرت کر دی کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہا ہے, ہمیں اس کا احساس ہے. مگر اس کی ماضی اور حال کو دیکھ کر دوسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ اس کو آنے دیے جائے. اگر اس کو آنے دیے تو آپ دیکھ رہے اس کا نتیجہ کیا ہوا. تو وہ ایک مجبوری کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے. آخری سوال طارق عزیز صاحب دنیا سے. نہیں مطلب یہ تو وہ لوگ عدالت میں گئے تھے اور کل ہائی کورٹ سے اس پر مانگ رہے تھے کہ ہمیں اوپن کرے, کھول لے. تو وہی بات سامنے آ گئی کہ اس نے کہا کہ آپ کیا یہ گارنٹی دے سکتے ہیں. وہ ہماری کیس تو انہوں نے خود لے کر گئے نا. ہماری جو ڈیمانڈ ہوتی وہی ڈیمانڈ پی ٹی آئی والے لے کر گئے اور کورٹ نے اس کو کہہ دیا کہ آپ یہ گارنٹی کر سکتے ہیں, ہمیں ضمانت دے سکتے ہیں, آپ لکھ سکتے ہیں کہ کوئی اس طرح توڑ پھوڑ اور نقصان نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں. جب نہیں تو ان کو جواب خود مل گیا. بہت مہربانی. جی وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ناظرین, پی ٹی آئی عہدیداروں کے گھروں سے اسلحے کی برآمدگی سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ عمران خان ملک میں فساد اور انتشار چاہتے ہیں. آپ کے سامنے ایکسکلوزیو مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی عہدیداروں کے گھروں سے اسلحے کی برآمدگی ہوئی ہے. اٹک میں پولیس وین اٹک میں اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف واقعات پیش ہیں, جبکہ آپ کو بتائیں کہ پولیس نے پی ٹی آئی کے عہدیداروں کے گھروں سے اسلحہ برآمد کیا ہے, جس کے ایکسکلوزیو مناظر ہم آپ کو اس وقت آپ کی سکرینز پر دکھا رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی جنرل سیکرٹری کے گھر سے اسلحہ برآمد ہوا ہے.
PTI जनरल सेक्रेटरी के घर से असलहा बरामद हुआ है। लाहौर से यह अहम खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। असलहे के जोर पर इस्लामाबाद पर कब्जा करने का मंसूबा बेनकाब हो चुका है। PTI अहदेदारों के घरों से असलहे की बरामदगी से ये बात साफ जाहिर है कि इमरान खान मुल्क में फसाद और इंतशार चाहते हैं। अपनी जाती अना और जिद की खातिर मुल्क को खाना जंगी में धकेलना इमरान खान का मंशूर बन चुका है। PTI अहदेदारों के घरों से असलहे की बरामदगी से ये बात साफ जाहिर है कि इमरान खान मुल्क में फसाद और इंतशार चाहते हैं। अपनी जाती अना और जिद की खातिर मुल्क को खाना जंगी में धकेलना इमरान खान का मंशूर बन चुका है। असलहे के जोर पर इस्लामाबाद पर कब्जा करने का मंसूबा बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान से सवाल करते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है फहद जावेद, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात हम जानेंगे। फहद, हमें इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। PTI अहदेदार के घरों से असलहे की बरामदगी की इतलात है, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, तहरीक इंसाफ की तरफ से जो लॉन्ग मार्च कहा गया था वो अब जो है वो पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया है। अब से कुछ देर कबल जो लाहौर में PTI के जनरल सेक्रेटरी हैं उनके घर से भारी मिकदार में असला जो है वो निकला है। इसकी कंफर्मेशन DIG पुलिस लाहौर ने भी इसको कंफर्म किया है कि बड़ी मिकदार में जो है वो असला उनके घर से बरामद हुआ है। और अब भी लाहौर के कई मकामात पर जो है वो पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। ताहम जबकि तहरीक इंसाफ की क़यादत मीडिया पर आकर ये कहती रही कि वो उनका लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, लेकिन अब जो वो मार्च कर रहे हैं वो पुरतशद्दुद होता जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ दूसरे शहरों में भी तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो पुरतशद्दुद मुजाहरों पर उतरे हुए और पुलिस के खिलाफ जो है पुलिस पर लाठीचार्ज भी कर रहे हैं, पुलिस पर जो है वो पथराव भी कर रहे हैं, कई जगह पुलिस पर फायरिंग की भी इतलात हैं। जी अच्छा फहद, हमें इस हवाले से भी बताइएगा कि इतलात है हमारे पास और हमें बहुत से मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनसे भी ये भी मालूम हो रहा है कि जो PTI के कारकुन हैं जो इस जलसे या इन जुलूसों के अंदर जो शामिल हो रहे हैं और ख़ास तौर पर इस मार्च के अंदर जो शामिल हो रहे हैं उनके पास भी असलहा मौजूद है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस हवाले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी और कई जो है पुलिस की भी रिपोर्ट्स थी कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं इनके पास असला मौजूद है। और यहाँ पर कई फुटेजेस भी ऐसी मीडिया पर चल रही है जिनके उनके हाथ में असला और डंडे और बाकी चीजें देखी जा रही हैं। ताहम तहरीक इंसाफ की तरफ से दावा किया जाता था कि ये पुरअमन मार्च होगा, लेकिन अब ये पुरतशद्दुद मार्च की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। लाहौर के अंदर भी जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की है कई मकामात पर और जो पथराव किया है। इसी तरह अटक में और दीगर शहरों में भी जो है तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो पुरतशद्दुद मुजाहरे पर उतरे हुए हैं। पुलिस की तरफ से भी इनको कहा गया था कि जो मार्च होगा वो पुरअमन होगा, लेकिन इन्होंने अदालत में इनसे मालूम किया था कि जो मार्च होगा इसके हवाले से आगाह करें कि ये पुरअमन होगा। ताहम तहरीक इंसाफ की इंतजामिया की तरफ से इस हवाले से भी अदालत को कुछ नहीं लिख कर दिया गया और अब जो मुजाहरे हैं वो पुरतशद्दुद होते जा रहे हैं। जी अच्छा फहद, हमें ये भी बताइएगा, चूंकि अगर इस तरह की बात दुरुस्त है तो फिर इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, तो जो सिक्योरिटी के जो इदारे हैं जो इंतजामिया है उसका इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है इस वक्त? जी, इस हवाले से वजीर कानून ने कल सेनेट के अंदर कहा था कि कानून जो है वो आइन और कानून के मुताबिक सिक्योरिटी इदारे जो है वो अपने फराइज सर अंजाम देंगे। पुलिस अपनी जो आइनी जिम्मेदारी है वो सर अंजाम देगी, क्योंकि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के अमलाक और चीज़ों की हिफाजत करें। इसलिए ये रियासती जिम्मेदारी और रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। पुलिस जो है वो मुजाहरीन को रोकने की कोशिश कर रही है। ताहम ये एक सियासी शऊर पैदा करने की भी जरूरत है तहरीक इंसाफ के कारकुनों के अंदर के एहतजाज उनका आईनी हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं होना चाहिए, अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और इस तरह की एहतजाज से बाज रहना चाहिए। जी सही, शुक्रिया फहद जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसी हवाले से लाहौर से सिद्रा आसिम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सिद्रा, बताइएगा कि लाहौर में किन किन मकामात पर इस वक्त जो है PTI की जानिब से अमन अमान की सूरत हाल को खराब करने की कोशिश की गई है? देखिए, अगर हम बात करें ओवरऑल लाहौर की तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि लाहौर के हर गली मोहल्ले, मेन रोड्स, मीनार पाकिस्तान की तरफ आप ले लें, नहर की तरफ आप ले लें, एक आप समझ लें लगता है जैसे कोई क़यामत बर्पा होने जा रही है। एक ऐसी कॉल जो इमरान खान ने दी थी कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं, वो एहतजाज जो है एक पुरतशद्दुद एहतजाज में बदल चुका है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कानून जो है उसको बिल्कुल हाथ में लिया जा रहा है। हम देख सकते हैं, अपनी TV स्क्रीन पर भी हम देख सकते हैं कि लोग जो हैं
جو پروٹیسٹ میں داخل ہو رہے ہیں وہ along with weapons ہیں, اپنے اسلحوں کے ساتھ وہ جا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑی دیر پہلے امداد کے ترجمان پنجاب حکومت عطاء اللہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ گھروں سے تحریک انصاف کے مقامی عہدیداروں کے گھروں سے جدید ترین اسلحہ بھی برآمد کیا جا رہا ہے. عمران خان کے پی کے سرکاری وسائل استعمال کر کے ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے اسلام آباد میں چڑھائی کرنا چاہتے ہیں, جبکہ پنجاب حکومت جو ہے, کہ پاکستان کی جو حکومت جو اس وقت چل رہی ہے مسلم لیگ نون کی, وہ یہ چاہ رہی ہے کہ احتجاج تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کبھی یہ ان کا حق ہے, لیکن پرامن احتجاج کا حق دیتی ہے. مار دھاڑ, لڑائی جھگڑا اور اسلحے کا استعمال اس کی قانون اور کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے صحافی لوگ جو ہیں وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ بھی شدید مشکلات میں ہیں. بلکہ ہمارے پی ٹی وی کا نمائندہ تھوڑی دیر پہلے اس کو بھی شیل لگا ایک, گو کہ الحمدللہ وہ سیف ہے, لیکن ایک ایسے سرکمسٹانسز میں کام کرنا پڑ رہا ہے جو کہ بالکل بھی آئیڈیل نہیں ہے, نہ صحافیوں کے لیے نہ عام لوگوں کے لیے جو ہماری عوام ہے. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ گھر گھر سے اسلحہ برآمد ہونا اور اس کے بعد اس اسلحے کے ساتھ ان کو اسلام آباد کی طرف جانا جو ہے یہ کسی بھی صورت جو ہے پرامن احتجاج جو ہے وہ نہیں ہے, اس کو نہیں کہا جا سکتا. اچھا سدرا, یہ بھی بتائیے گا, ہم اپنی سکرینز پر مناظر دیکھ بھی رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں, اور جو تارے وغیرہ ہیں جو حکومت کی طرف سے انتظامیہ کی جانب سے جو حفاظتی تدابیر کی گئی ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو لازمی سی بات ہے کہ عام آدمی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہوگا. تو کیا آپ کی کسی عام شہری سے بات ہوئی ہو اس حوالے سے, تو ان کی اس وقت کیا کیفیت ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے جس کو میں سٹارٹ ہی یہاں سے کروں گی کہ آپ دیکھیں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ آج جو ہوا وہ تعلیمی اداروں کا ہوا. اس میسپ کی وجہ سے حکومت پنجاب نے اوور آل مسلم لیگ نون نے ایک بڑا گڈ ڈیسیژن لیا کہ تمام تعلیمی ادارے جو ہے اس کو بند کر دیا. ابھی تعلیمی ادارے بند کرنے کے باوجود آپ دیکھیں عام عوام جو ہے وہ کتنی پریشان ہے اور سڑکوں پہ نکلنا مشکل ہے, دفاتر جانا مشکل ہے, کام پہ جانا مشکل ہے. اب زندگی کے معمولات زندگی جو ہے بری طرح متاثر ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ بہت سے اسکولوں میں آج سرکاری جو تھے ان کے امتحانات تھے, فائنل ٹرمز چل رہی تھی بچوں کی, آج وہ اسکول نہیں جا سکے. تو ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرامن احتجاج ہونے جا رہا ہے جس میں بچے جو ہیں وہ گھر میں قید ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے عام شہری جو ہے اپنے کام کے سلسلے میں, اپنے معمولات زندگی کے سلسلے میں بھی باہر نہیں نکل سک رہا. تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اس احتجاج کی کال نے عام آدمی کی زندگی جو ہے بہت بری طرح متاثر کی ہے. ان کی ہر چیز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. ان کے اپنے دفاتر جانا, اسکول جانا, بازار جانا, کچھ خریدنے جانا, یہ سب ناممکن ہو گیا. ٹی وی اسکرین پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ لاہور کی اگر ہم بات کریں تو ٹریفک بری طرح اسٹرک ہے. لوگ جو ہیں جو منٹوں کا سفر تھا وہ گھنٹوں میں, جو گھنٹوں کا سفر ہے وہ بہت طویل ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف جو ہے یہ شدید جو ہے وہ احتجاج ہے. جی صحیح, عام آدمی کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے. ٹریفک کی بھی صورتحال بہت خراب ہے. سدرا عاصم لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اور آپ کو بتا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی عہدیداروں کے گھروں سے اسلحے کی برآمدگی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور عمران خان ملک میں فساد اور انتشار چاہتے ہیں. اپنی ذاتی انا اور ضد کی خاطر ملک کو خانہ جنگی میں دھکیلنا عمران خان کا منشور بن چکا ہے. اچھا سدرا, ہمیں اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ اس وقت کیا کیا رپورٹس آپ کے پاس موجود ہیں. لاہور کے کون سے علاقے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں ان کے کارکن اکٹھے ہوئے ہیں, یا اگر کچھ توڑ پھوڑ کی گئی ہے؟ کیونکہ عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے اندر جو سرکاری املاک ہوتی ہیں اس کو بھی ماضی میں نقصان پہنچایا گیا, لوگوں کی جان مال جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑی. تو اس وقت اس حوالے سے کیا رپورٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے اگر ہم لاہور کے مین علاقوں کی بات کریں تو جو علاقے جو ہیں وہ راوی کی طرف سے گزر رہے ہیں, جس نے جو ہمارا مین ایگزیکٹ ہے ٹھوکر کی طرف آپ بات کر لیں, آپ یہ دریا راوی کی جو بنا ہوا ہے پولز جو وہاں پہ جہاں پہ ہم کھڑے گزرتے ہیں, جہاں سے جو مین انٹرنس ہے لاہور کی, داخلی اور خارجی رستے جو لاہور کے ہیں ایکچولی اس کو جو ہے بری طرح ان جگہوں پہ ان علاقوں کے جو مقیم ہیں ان علاقوں کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. سب سے بڑی بات اگر ہم اس کو نوٹس کریں تو ہمارے رائٹ لیفٹ جو ہے جن علاقوں میں یہ پرامن سو کالڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے, جو پرتشدد میں بدل چکا ہے وہ گزر رہا ہے. تو وہاں پر بہت زیادہ آبادی ایسی ہے جو وہاں پر مقیم ہے. اب آپ دیکھیں اگر ہم ٹی وی صرف دیکھ لیں, ہر چینل کو اگر ہم صرف دیکھ لیں تو ہر طرف آپ کو نظر آئے گا شیلز ہیں, پولیس جو ہے وہ ان کو روک رہی ہے, وہ آگے سے احتجاج کر رہے ہیں. لائک قانون کی بات سننے والا ہمیں اس وقت کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اور سب سے بڑی بات ہے اگر یہ قانون کو فالو کرتے تو ہر گھر سے پی ٹی آئی کے ہر جو تھا ایکسٹریمسٹ گھر سے
اسلحہ बरामद ना होता। और सबसे बड़ी बात है, कल जो सानिया पेश आया, जो कांस्टेबल था जो शहीद हुआ, जो 5 बच्चों का बाप था, जिसके बच्चे यतीम हुए, ये वाकया पेश ना आता अगर ये एहतजाज वाकई पूर्ण अमन होता। और हमारा सही, कानून की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, आम आदमी की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। सिद्रा आसिम, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त इंतहाई संगीन सूरत हाल का इस वक्त मुल्क और कौम को सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त हालात जो हैं वो सही नहीं हैं। आप इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हमें एक सीनियर तज्जियाकार आगा इकरार ने ज्वाइन किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इस हवाले से आगा साहब हम कुछ तफसीलात लेना चाहेंगे। एक बहुत सीरियस ऑफेंस, पीटीआई कारकुन के घर से इतनी बड़ी तादाद के अंदर असलहे का बरामद होना एक बहुत संजीदा नौयत का मसला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सवाल को देखिए, बात ये है कि मैं तो इस मामले में बहुत क्लियर हूँ कि पीटीआई ने कभी भी न पार्लियामेंट को माना है, न कॉन्स्टिट्यूशन को माना है, न लॉ को माना है, जब तक वो तीनों चीजें उसको इक़्तिदार में लेकर आने के लिए जरूरी ना हो। अदरवाइज वो इन चीजों को मानते ही नहीं है। और जहां अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो एक कांस्टेबल शहीद हुआ है, शुक्र करें कि उसके घर के अंदर से जो सीडीआर उन्होंने निकाला है और वीडियो हमें मिल गई है कि ना पुलिस अंदर गई, ना आप पुलिस के दरवाजा खड़काने पर अगर वहां अपनी छत से खड़े होकर डायरेक्ट फायरिंग करके लोगों को शहीद कर रहे हैं तो इससे क्या मुराद है। लेकिन ये एक्चुअली ये कसूर उनका भी नहीं है, फॉलोअर्स का, जबकि उनका लीडर खुद ये कहे कि ये जिंदगी और मौत की जंग है, ये सच्चाई और झूठ की जंग है, और ये जंग है और जंग में ब्लड शेड होना है। जब ये मैसेज आप देंगे अपने फॉलोअर्स को कि ये एक जंग है, और वो जो लड़का अकरमा पकड़ा गया जिसने अपना गर्दन के ऊपर पीटीआई का झंडा डाला हुआ था, उसको शहीद करने के बाद एक कांस्टेबल को, उसने भी पुलिस को यही कहा है कि मैं एक जंग लड़ रहा हूं। इस मुल्क में जंग की जो हालत है वो लेकर आने वाला कौन है? लेकिन बदकिस्मती देखिए, मुझे माफ फरमाइएगा कि वो साहब आज भी सड़कों पे फिर रहे हैं, कोई उन पे हाथ डालने वाला नहीं है। और जो चीज मैं देख रहा हूँ खतरनाक तरीन वो ये है कि पाकिस्तान में अगर एक सूबे की पुलिस अगर कैपिटल पुलिस के साथ अगर अपना लड़ाई करेगी या दूसरी सूबे की पुलिस के साथ लड़ाई करेगी, फिर हम कहाँ जाएंगे? वो साहब पूरी के मुकम्मल केपीके की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन लेकर कंप्लीटली धावा बोल रहे हैं सेंटर के ऊपर, और वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। यही किसी गरीब ने किया, सोचा भी होता तो हमने उनको गिरफ्तार कर लेना था। ये ताकतवर क्या इस मुल्क को अपने मुताबिक चलाएंगे? अगर जत्थों ने ममालिक चलाने हैं तो कोई खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, क्या हम इराक बनना चाहते हैं? क्या हम लीबिया बनना चाहते हैं? क्या हम 1990 का अफगानिस्तान बनना चाहते हैं? हम जा किधर रहे हैं? बिल्कुल सही। आगा साहब, इस हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे किस तरह से एक सूबे की जो पूरी सरकारी इंतजामिया है वहाँ की, और वहाँ का जो आपसे कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है पूरा, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ लाइन, आप भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से, मुअज़्ज़मुद्दीन है। इस वक्त वो लाहौर में ग्राउंड रियलिटीज के बिल्कुल बहुत करीब मौजूद है। उनसे हम चाहेंगे कि कुछ जो इस वक्त फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है उनसे हम हासिल कर सकें। मुअज़्ज़मुद्दीन, हमें बताइएगा इस वक्त कहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है और क्या हालात आप देख रहे हैं? पीछे करने से डिवाइस बंद हो जाएगी। जी मुअज़्ज़म, हमें बताइएगा इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह के हालात आपके सामने हैं, हमें जरा ग्राउंड रियलिटी से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बत्ती चौक पर मौजूद हूँ और सुबह से ही जो तरीके इंसाफ की जानिब से जो रैली थी, छोटे छोटे जत्थे जो आ रहे थे, आज बत्ती चौक जब पहुँचे हैं तो यहाँ पर पुलिस की जानिब से कानून को अमन व अमान को कायम रखने के लिए यहाँ पर कहते हैं कंटेनर्स लगाए गए थे, और जो लोग यहाँ पर लाठियों के साथ आगे आ रहे हैं और वो जो रुकावटों को हटा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर शेलिंग की गई है। जो लोग हैं उन्होंने पुलिस की जानिब भी कहते हैं पथराव भी किया था, उसके बाद यहाँ पर लाठियाँ लेके लोग आगे बढ़े, तो उनको रोकने के लिए और कानून को अमन व अमान को कायम रखने के लिए जो पंजाब पुलिस है उसने यहाँ पर शेलिंग की है, जिसकी वजह से हमारी टीम को भी काफ़ी मुश्किलात हुई यहाँ पर, और अब उसकी वजह से लोग पीछे हट चुके हैं। बहुत क़यादत जो है वो लोकल यहाँ पे मौजूद बिल्कुल नहीं है। तरीके इंसाफ के वर्कर्स यहाँ ज़रूर मौजूद है, लेकिन जो क़यादत है वो बिल्कुल मौके से गायब है। अच्छा मुअज़्ज़म, हमने अमूमी तौर पे देखा है कि इस तरह के जो जत्थे होते हैं, माजी में भी उनके पास डंडे वगैरह हुआ करते थे, गुलेलें वगैरह हुआ करती थी, और वो जो सरकारी इमलाक हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया करते। तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी हिफाजत का भी ख्याल रखें। इसके साथ साथ हमें ये बताएंगे क्या आप इस वक्त भी इस तरह के मनाजिर देख रहे हैं जिसके अंदर लोगों ने जो है वो डंडे उठाए हों या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं?
जी बिल्कुल, मैं अब से कुछ देर पहले ये जहाँ हम जिस पुल के ऊपर मौजूद हूँ, इससे थोड़ा सा पीछे ही यहाँ पर कहते हैं मेट्रो बस का पुल है, जहाँ पर पंजाब पुलिस के जो जवान है वो मौजूद है, और वहाँ पे उन्होंने कहते हैं उससे आगे लोगों को आने से वो रोक रहे हैं, क्योंकि उसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे ही कहते हैं जहाँ बत्ती चौक के ऊपर जहाँ मेट्रो भी वहाँ पे है, वहाँ पे लोगों को उन्होंने रोका हुआ है, कंटेनर्स लगाए हुए, लेकिन लोगों ने कंटेनर्स जब हटाए उसके बाद वो आगे आए हैं, खारदार तारे थे उनकी तरफ से हटाई गई, फिर पुलिस ने उनके ऊपर शेलिंग की, जिसके बाद लोग वहाँ पर अब रुके हुए हैं, पुलिस की जाने से वहाँ शेलिंग की जाती है तो लोग पीछे चले जाते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पर पुलिस के दरमियान में और जो मुश्तिल कहते हैं लोग हैं उनमें झड़पें भी हो रही हैं। सही सही। मौज़म हमारे साथ लाइन पर रहिएगा, हम आगा साहब से भी सवाल से कुछ मजीद बात करेंगे और फिर उसके बाद आपके पास दोबारा से आएंगे। आगा इकरार साहब, हमें इस हवाले से बताइएगा, जैसे आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि एक पूरे सूबे की जो सरकारी मशीनरी है उसको बिल्कुल मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है विफाक के, और एक जिसे आप कह सकते हैं कि केओस पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप कुछ मजीद भी हमारी रहनुमाई करें। देखिए जी, बात यह है कि आपको याद है कि जब इराक में सिचुएशन क्रिएट की गई थी केओस की, और ये मैं इस सिचुएशन को किसी भी इंटरनेशनल सिचुएशन से अलहदा नहीं देख सकता हूँ, मुझे बहरहाल एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। तब भी अगर आपको याद होगा तो यही था कि मोसल का जो गवर्नर था सबसे पहले उसको ला के खड़ा किया गया था सेंटर के उस जमाने के उनकी फेडरेशन के खिलाफ, और वहां से फिर चीजें ट्रिगर डाउन हुई थी कि फिर पहले सूबों की सेंटर से लड़ाई हुई थी और फिर उसके बाद सो फोर्थ की बात है। यहाँ पे मैं बेसिकली मेरा एक सवाल है हमारे तमाम अदारों को कि क्या हम इंतजार करें और कर रहे हैं, और हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि एक प्रोविंस की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो धावा बोले फेडरेशन के ऊपर। क्या इससे हमें हासिल क्या होगा? अनारकी के अलावा अगर कुछ हमें हासिल हो सकता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं मान लेता हूं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि एक बात ध्यान में रखिए, इमरान खान के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कम मत में, उसके लिए सिर्फ वही चीज इंपॉर्टेंट है जो उसको इक़्तिदार में रखे। देखिए बात यह है कि इसी मुल्क में मुझे 34 साल हो गए हैं सहाफ़त में। हम आपसे मजीद भी जानेंगे, हम अभी आपको सुनाना चाह रहे हैं कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कुछ धमकियां दी थी, आइए आपसे शेयर करते हैं। अपनी औकात में रहे, अपनी हैसियत में रहे। मैंने फैसलाबाद भी देखा है, आपका घर भी देखा है। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ, अगर हमारे चेयरमैन की तरफ मैली आंख से देखा भी सही आपने, या हमारे किसी वर्कर की तरफ आपने मैली आंख से देखा, तो मैंने भी आपका घर देखा हुआ है, और मैं आपको भी जानता हूँ, आपके खानदान को भी जानता हूँ। खुदा की कसम आपका वो हाल करूंगा कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। आगा साहब, ये क्लिप आई होप कि आपने मुलाहिजा किया होगा, और इसके अंदर जो टून उन्होंने इख्तियार की है, जिस तरह का रवैया उन्होंने इख्तियार किया, किसी भी तौर ये सियासी रवैया नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा कि आप ये जो सियासी और जो पॉलिटिकल कल्चर है हमारा, जिसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें। देखिए बात ये कि मुझे माफ कीजिएगा, खराब करने की कोशिश नहीं की जा रही है। इस 4 सालों में सिस्टमेटिकली स्लर, अब्यूज, गाली गलोच करके खराब कर दिया गया है। और जहां तक आपने ये बात की है इनके थ्रेट्स की, तो मैं जी आपको ये बताऊं कि इसी मुल्क में मैं आपको बता रहा था कि 34 साल से मैंने सहाफत में देखा है, 3 दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से निकली है, 3 दफा जो है PMLN हुकूमत से निकली है। तमाम लोगों ने उसका पॉलिटिकली फाइट आउट किया और वापस आए। यहाँ पे आपने देखा है इमरान खान को अगर वोट आउट किया है, पार्लियामेंट ने वोट आउट किया है, तो वो ताकत के जरिए से वापस आना चाहता है। और अगर हमने एक दफा इजाजत दे दी लोगों को और जत्थों को ताकत के जरिए वापस आने की, तो फिर अल्लाह माफ करे मेरे मुल्क को, हमें ये इस वक्त मामला इमरान खान का, PTI का, PMLN का, पीपल्स पार्टी का नहीं है। मामला ये है कि क्या रियासत बो डाउन होने के लिए तैयार हो चुकी है? क्या रियासत के तमाम इदारे देखना चाह रहे हैं कि हालात कब तक कितने ज्यादा खराब होंगे और उसके बाद अपना रियासत को एक्शन में आना चाहिए? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर KPK पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान से बाहर नहीं है, अगर KPK से एक जत्था निकलता है तमाम एक पूरे मुकम्मल सूबे की ताकत लेकर, तो क्या उसको वहां पे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था यूनिफाइड उसका सर्विसेज का, पाकिस्तान सर्विसेज का, वो खत्म हो गया। वरना पाकिस्तान सर्विसेज में अगर ये होता तो जो IGP है या जो चीफ सेक्रेटरी है KPK का, वो उनको वहां पे गिरफ्तार करते। ये बात जो कुछ आज हो रहा है इससे एक बात तो क्लियर है। आगा साहब हमारे साथ लाइन पर रहिएगा, हम अपने नुमाइंदे को भी अपने साथ शामिल करेंगे और कुछ बात पूरी करने दीजिएगा। जो कुछ हो रहा है उससे ये चीज क्लियर हो गई है
کہ جو فیڈریشن کا ایک سسٹم تھا ایڈمنسٹریشن کا ٹو دی پروونسز، وہ مکمل طور پہ ہمیں آج گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صحیح آغا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا، ہم اپنے نمائندے کو بھی شامل کریں گے۔ معظم اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، بتی چوک پہ اس وقت وہ موجود تھے اور ہمیں وہاں کی صورتحال سے آگاہ کرے تھے۔ معظم ہمیں کچھ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس وقت جہاں پر آپ موجود ہیں اس حوالے سے کچھ مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی معظم۔ جی بالکل، دیکھیں میں اس وقت بتی چوک کے آگے رنگ روڈ جو گزر رہی ہے اس کے اوپر موجود ہوں، اور اس کے ساتھ ہی راوی کا جو پل ہے اس کے اوپر پولیس کی جانب سے لوگوں کو جو کہتے ہیں روکنے کے لیے کل رات سے جیسے ٹویٹ بھی کیا تھا ہم شہباز نے کہا تھا کہ ہم نے قانون کو امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے رکاوٹیں لگائی ہیں، تو یہاں پہ لگائی گئی ہیں۔ جو لوگ آگے آ رہے ہیں بتی چوک کی طرف یا شہر سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ یہاں پر آتے ہیں رکاوٹیں ہٹاتے ہیں یا پولیس کی طرف جب بڑھتے ہیں تو اس صورتحال میں پولیس کی جانب سے یہاں پر ان پہ شیلنگ کی جاتی ہے۔ اس وقت بھی یہاں پر بڑی تعداد میں کہتے ہیں پولیس بھی موجود ہے۔ نیچے جو لوگ ہیں وہ ان کو کنٹین کیا ہوا، ان کو روکا ہوا ہے، کیونکہ جب وہ آگے آتے ہیں شیلنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو یقیناً کافی حد تک جو اس ٹائم پولیس ہے وہ ان کو روکنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ابھی بھی اس وقت بتی چوک سے جو پیچھے ہے وہ پولیس اور ان کے بیچ میں مسائل چل رہے ہیں۔ جی معظم، اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ لائن پر سدرا بھی موجود تھی، انہوں نے بھی ہمیں بتایا، ان کی کچھ جو عام شہری ہیں ان سے بھی ان کی بات ہوئی، ان لوگوں نے بتایا کہ کس طرح ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، سکولز بھی بند ہیں، آفیسز بھی بند ہیں، لوگ اپنی جو روزمرہ کی ضروری جو اشیاء ہوتی ہیں اس کی خریداری کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ تو کیا آپ کی بھی کچھ عام شہریوں سے بات ہوئی ہوگی؟ کیونکہ یہ تو جتھے ہیں، ان کی تعداد تو گو کہ تھوڑی ہے لیکن یہ جتھے ہیں اور ڈنڈا بردار ہیں، تو عام آدمیوں کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ بتائیے گا اگر آپ کی کسی سے بات ہو سکی ہو اور ان کی مشکلات کے حوالے سے آپ کو کچھ انفارمیشن ہو۔ جی معظم ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے، ہم ان سے ایک بار پھر سے کچھ تفصیلات جانیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں آغا اقرار صاحب، ان سے ہم کچھ مزید اپڈیٹس لینے کی کوشش کریں گے۔ ان سے کچھ آغا اقرار صاحب، معاف کیجیے گا آغا اقرار صاحب، یہ ساری جو سچویشن ہے میں چاہوں گا اس کے اوپر ایک کلیکٹیو سا آپ کا جو ہے اوپینین ہمارے ساتھ شیئر ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ کسی کے گھر سے اسلحہ برآمد ہونا، کہیں پر ڈنڈا برداروں کا آ جانا اور پھر اس کے بعد کہیں پر تھریٹس دینا، یہ ساری سچویشن میں چاہوں گا کہ اس کے پیچھے آپ بتائیں گے ڈرائیونگ فورس کیا ہے اور اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ٹوٹل سمجھوں اور اس تمام چیزوں کو جو ہے وہ میکرو لیول پہ دیکھوں تو میں یہی کہوں گا کہ ریاست کے خلاف ایک مکمل وومن سازش ہے، اور یہ سازش آج سے نہیں رچی گئی ہے، یہ بہت دیر سے رچی گئی ہوئی ہے۔ اللہ میرے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور دوسری بات ہے کہ میری ایک خواب ہی ہے، میں اب خواب ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں خود بڑا پریشان ہوں کہ کیا ریاست موقع مکمل طور پہ دیتی رہے گی اس قسم کے انارکسٹ کو، جو نارسسٹ ہیں ان کو، کہ وہ اپنے ساتھ 2 لاکھ 10 لاکھ 22 کروڑ 23 کروڑ